ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آئیڈیل ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس میں سے اسلام نکالیں۔ آج کے دور میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی مذہبی ریاست بنائیں اور اس مذہبی ریاست کا کوئی فرقہ نہ ہو۔ آپ سیکولر بنا رہے ہیں، مجھے تو شاید یہ سمجھ آ رہی ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں ایسی ریاست اگر بنے تو کیا وہ دیوبندی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، بریلوی بنے گی۔ جس طرح سعودی عرب میں وہابی ریاست ہے، اسی طرح ایران میں شیعہ ریاست۔ اگر دنیا میں مذہبی ریاستیں رہیں گی، لڑائی ایسے ہی ہوتی رہے گی۔ لوگ سب سے پہلے مذہب پہ لڑیں گے، ان کو اپنی روٹی روزی بھول جائے گی۔ ایک بلوچ امیر ہے، ایک بلوچ غریب ہے، ایک مسلمان امیر ہے، ایک مسلمان غریب۔ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹ بڑے ہیں، جتنے ہمارے اداروں کے لوگ بڑے ہیں، جتنے پولیٹیشین ہیں، یہ سب کے سب کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی صوبے سے ہوں، یہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یہ اکٹھے بیٹھ کے ملک کے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، صوبے کے نام پہ، قوم کے نام پہ، علاقے کے نام پہ، اور اسی وجہ سے وہ متحد نہیں ہو پا رہے اور اپنے لیے لڑ نہیں پا رہے۔ ایک پوڈ کاسٹ میں ویسے تو میچ فکس ہی تھا، شاید فکس سے مراد ان کی طرف سے ہاں جی، کہ کہا گیا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آئیڈیل ہیں، ہاں جی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس میں سے اسلام نکالیں۔ ہاں جی، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اسلام کو نافذ کرتے تھے اور وہ لازمی اس کا جو ہے، اور آپ اس کو سیکولر بنا رہے ہیں۔ مجھے تو شاید یہ سمجھ آ رہی ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ وہ ایک مذہبی ریاست بنا رہے تھے، وہ بالکل غلط بات کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے تو جو معاہدہ کیا تھا اس زمانے کے جوز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے ریاست کے اندر ان کو ایک طرح کے حقوق اس زمانے میں دینے کی کوشش کی تھی کہ ایک جیسے حقوق ہوں گے۔ اب آج ہے 21ویں صدی، اچھا اس زمانے میں ان کی ایک سٹرگل تھی جو اس وقت چل رہی تھی، لیکن ان کو آج بھی رحمت للعالمین کے لقب سے لوگ بلاتے ہیں، رحمت للمسلمین کے نام سے نہیں بلاتے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو وہ بات کر رہے تھے، جو انہوں نے اپنے آخری خطبے میں بھی کی کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں، جو اس کا مطلب تھا کہ جیسے کسی کو اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ، اور اسی طرح کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، اور کہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور جو آگے کسی سے بڑھ جائے گا تو صرف تقویٰ کے اندر بڑھ جائے گا۔ اب تقویٰ کی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، تقویٰ کی جو لڑائی ہے وہ تو نیچے جانے کی ہے، اوپر جانے کی نہیں ہے۔ مطلب وہ تو ہے کہ آپ نیچے قربانی کر کے کتنی زیادہ تقویٰ حاصل کر کے تو کمپیٹ کریں گے، تو کمپٹیشن کر لے پھر کسی تقویٰ والے آدمی کے ساتھ کوئی۔ یہ جو اوپر جانے والا ہے معاملہ کہ کامیابی اور شہرت اور دولت، یہ تقویٰ تو نہیں ہے نا، تو تقویٰ کی دوڑ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے برابری کی تو انہوں نے بات کر دی تھی۔ آج کے دور میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی مذہبی ریاست بنائیں اور اس مذہبی ریاست کا کوئی فرقہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ دیکھیں، اگر یہاں اگر اسلامی ریاست بنتی ہے، ابھی تو برائے نام ہے، ہمارا سماج پورا بھی دیکھیں نا، یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں سارے، مختلف لباس میں ہیں، مختلف طریقوں سے چلتے پھرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کھاتے پیتے ہیں۔ کچھ لوگ شادیوں پہ عورتوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں مردوں کے، کچھ لوگ شادیوں پہ مردوں کو علیحدہ بٹھاتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ یہاں آپ کو ملیں گے۔ سیکولر معاشرت ہے ہماری معاشرت بالکل ہوموجنس قسم کی مذہبی معاشرت نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ کیا اگر پاکستان میں ایسی ریاست اگر بنے تو کیا وہ دیوبندی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، بریلوی بنے گی۔ کیا وہ اہل حدیث بن سکتی ہے؟ نہیں بنے گی، بریلوی بنے گی۔ تعداد زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے۔ جس طرح سعودی عرب میں وہابی ریاست ہے، جی اسی طرح ایران میں شیعہ ریاست ہے، جی، اسی طرح جو بھی ممالک دنیا کے اندر اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مذہبی معاشرہ کہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صرف مذہب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ریاستی لیول پہ، بلکہ وہ اس کے فرقے کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ تو لڑائی کا موجب ہے۔ اگر دنیا میں مذہبی ریاستیں رہیں گی، لڑائی ایسے ہی ہوتی رہے گی، اور لوگ سب سے پہلے مذہب پہ لڑیں گے، ان کو اپنی روٹی روزی بھول جائے گی، ان کو یہ بھول جائے گا کہ ہم نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، اپنی آزادیوں کے لیے لڑنا ہے، اپنی روٹی روزی، اپنے کل روٹی کپڑے مکان، اپنے بلوں کے لیے جو پیسے چاہیے، انکم چاہیے، پھر بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف، اس کے لیے لڑنا ہے، وہ ان کو بھول جاتا ہے۔ ان کو مذہب کی لڑائی پہ، کبھی صوبائیت کی لڑائی پہ، کبھی قوم کی لڑائی پہ، جیسے ابھی آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ان کو ایک لڑی میں پروئیں، جس کو ہم کہتے ہیں کویسچن کلاس کا، طبقاتی سوال، کلاس کویسچن،
اس میں ہم پڑھیں کہ یار دیکھیں ایک بلوچ امیر ہے، ایک بلوچ غریب ہے، ایک مسلمان امیر ہے، ایک مسلمان غریب ہے، ایک ہندو امیر ہے، ایک ہندو غریب ہے، پاکستان کے اندر ہی ہے، اور اسی طرح ایک جو رانا ہے وہ امیر ہے اور ایک رانا جو ہے ذات جو ہے وہ غریب ہے۔ تو یہ لڑائی جو ہے اصل میں جو ہونی چاہیے وہ تو یہ ہے کہ غریب آدمی کو اپنی خوشحالی کے لیے لڑائی کرنی چاہیے، اس کو ساری آئیڈینٹیز کو سائڈ پہ کر کے، وہ اس کی اپنی آئیڈینٹیز ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس پہ سیاست نہ کرے، سیاست اس پہ کرے کہ سب مل کے جتنے بھی غریب محروم مظلوم لوگ ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہو کے لڑائی لڑیں، کیونکہ اوپر کے لیول پہ سارے اکٹھے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹ بڑے ہیں، جتنے ہمارے اداروں کے لوگ بڑے ہیں، جتنے پولیٹیشین ہیں، یہ سب کے سب کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی صوبے سے ہوں، یہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یہ اکٹھے بیٹھ کے ملک کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ پارٹیاں مختلف ہیں لیکن ان پارٹیوں کے اندر تمام لوگ اس طرح کے مختلف آئیڈینٹیز کے موجود ہیں، شناختوں کے، اور وہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، صوبے کے نام پہ، قوم کے نام پہ، علاقے کے نام پہ، اور اسی وجہ سے وہ متحد نہیں ہو پا رہے اور اپنے لیے لڑ نہیں پا رہے۔ اچھا